أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ اور انسان شر مانگ بیٹھتا ہے اپنے نزدیک بھلائی مانگتے ہوئے. یعنی انسان اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے لیے یوں کر دے یوں کر دے، حالانکہ اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے مفید ہے یا مضر. اس طرح انسان اپنے لیے اکثر وہ کچھ مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے الٹا نقصان دہ ہوتا ہے. سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. چنانچہ بہتر لاہ عمل یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے انسان اپنے معاملات اس کے حوالے کر دے کہ اے اللہ میرے معاملات تیرے سپرد ہیں، کیونکہ میرے نفع و نقصان کو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان بہت جلد باز ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں، تو طری کر دیا ہم نے رات کی نشانی کو اور روشن بنا دیا ہم نے دن کی نشانی کو، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. دن کو روشن بنایا تاکہ اس کی روشنی میں تم لوگ آسانی سے ذریعہ معاش کے لیے دوڑ دھوپ کر سکو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور نظام الاوقات کا حساب، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. یہ دن اور رات کا الٹ پھیر ہی ہے جو نظام الاوقات کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے، اور دنوں سے ہفتے مہینے اور پھر سال بنتے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ اور ہر انسان کی قسمت چپکا دی ہے ہم نے اس کی گردن میں. طائر کا لفظ عربی میں عام طور پر شگون، نحوست اور بدقسمتی کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر خوشبختی اور بدبختی دونوں ہی مراد ہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے روز اسے ایک کتاب کی شکل میں، وہ پائے گا اسے کھلی ہوئی. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود ہی اپنا حساب کر لینے کے لیے کافی ہو. تمہاری زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق اس قدر تفصیل سے تمہارے سامنے موجود ہے کہ تم خود ہی اپنا حساب کر سکتے ہو. من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا جس کسی نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اس نے اپنی ہی بھلے کے لیے ہدایت کی راہ اختیار کی، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی. روز قیامت ہر کسی کو اپنی بدعمالیوں کا بوجھ ذاتی طور پر خود ہی اٹھانا ہوگا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ کسی رسول کو نہ بھیج دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ کسی بھی قوم پر عذاب اس وقت تک نہیں بھیجا گیا جب تک کہ اس قوم کی ہدایت کے لیے اور حق و باطل کا فرق واضح کر دینے کے لیے کوئی رسول مبعوث نہیں کر دیا گیا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا اور جب ہم ارادہ کرتے کہ تباہ کر دیں کسی بستی کو تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے اور وہ اس میں خوب نافرمانیاں کرتے. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا بس ثابت ہو جاتی اس پر عذاب کی بات، پھر ہم اس کو بالکل نیست و نابود کر دیتے. یہاں کسی بستی پر عذاب استحصال کے نازل ہونے کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اس کا سبب وہاں کے دولت مند اور خوشحال لوگ بنتے ہیں. یہ لوگ علی اعلان اللہ کے احکام کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس سلسلے میں ان کی دیدہ دلیری کے سبب ان کی رسی مزید دراز کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی عیاشیوں ممانیوں میں تمام حدیں پھلانگ کر پوری طرح عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا نوح علیہ السلام کے بعد، اور کافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے اور ان کو دیکھنے کے لیے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں.
یہاں پر دنیا کی بجائے عاجلہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ دونوں الفاظ مؤنث ہیں۔ ادنا قریب کی چیز کو کہا جاتا ہے، اس کی مؤنث دنیا ہے، جبکہ عاجل کے معنی ہیں جلدی والی چیز کے ہیں اور اس کی مؤنث عاجلہ ہے۔ یہ دنیا نقد کا سودا ہے، یہاں پر راحت بھی فوراً دیتی، آسودگی دیتی ہے اور اس کی تکلیف بھی فوراً طور پر خود محسوس کراتی ہے، اسی لیے اسے عاجلہ کہا گیا ہے۔ عاجلہ کے مقابلے میں آیت زیر نظر میں آخرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ قرآن حکیم میں اکثر دنیا کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، وہ داخل ہوگا اس میں ملامت و زدہ دتکارا ہوا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے اس کے شان شان کوشش کرے اور وہ مومن بھی ہو، یعنی اس کی یہ طلب صرف زبانی دعویٰ تک محدود نہ ہو بلکہ حصول آخرت کے لیے وہ ٹھوس اور حقیقی کوشش بھی کرے، جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں بڑی سی بڑی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر افزائی کی جائے گی۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم سب کو مدد پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رب کی عطا سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نوازش ہے جس میں سے وہ اپنے نافرمانوں اور دشمنوں کو بھی نواز رہا ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بعض لوگوں کو مال و اسباب، ذہنی جسمانی صلاحیتوں، شکل و صورت اور مقام و مرتبے میں بعض دوسروں پر فضیلت دے رکھی ہے، یہ اس کی مرضی اور مشیت کا معاملہ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن آخرت کی زندگی درجات اور فضیلت میں اس سے بہت بڑھ کر ہوگی۔ دنیا میں تو درجات و فضائل جیسے بھی ہوں، جتنے بھی ہوں، محدود ہی ہوں گے، مگر آخرت کی نعمتیں اور نوازشیں لامحدود ہوں گی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ کہ پھر بیٹھے رہ جاؤ گے مذموم و بے سہارا ہو کر۔ آئندہ دو رکوع اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ان میں تورات کے احکام عشرہ 10 کمانڈمنٹس کو قرآنی اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نزدیک ان احکام کے اندر تورات کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔